الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ترجمہ: سو تم کھاؤ اس جانور میں سے جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا، اگر تم اس کے حکموں پر ایمان ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ ترجمہ: اور کیا سبب کہ تم نہیں کھاتے اس جانور میں سے کہ جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا، اور وہ واضح کر چکا ہے جو کچھ کہ اس نے تم پر حرام کیا ہے، مگر جب کہ مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے پر۔ اور بہت لوگ بہکاتے پھرتے ہیں اپنے خیالات پر بغیر تحقیق، تیرا رب ہی خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ جو ہیں دنیا میں وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، اور وہ حق کی پیروی نہیں کرتے بلکہ زن کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے اپنے باطل خیالوں کے پیچھے چلتے ہیں اور اٹکل پچو دوڑاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ حق پر ہے اور کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ ان آیتوں کی شان نزول بھی بیان ہو چکی تھی کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ مسلمان اس جانور کو حرام کہتے ہیں جو اللہ نے مارا ہے، اور اس جانور کو حلال کہتے ہیں جس کو خود مارتے ہیں۔ مراد یہ تھی کہ میتا جو کہ ایسا جانور ہے جو چوٹ لگ کر مر جائے، گر کر مر جائے، گلا گھٹ کر مر جائے، اسلامی شریعت میں حرام ہے، جبکہ وہ جانور جس پہ اللہ کا نام لے کر چھری سے ذبح کیا جائے وہ حلال ہے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ آج کی آیتوں میں حکم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس جانور کو حلال کیا ہے، گویا جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا، اس کو کھاؤ اور اس سے اپنے آپ کو دور مت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور فرمایا کہ کیا سبب ہے کہ تم نہیں کھاتے اس جانور میں سے جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا۔ اور یہ بات بھی پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہر چیز کو پیدا فرماتا ہے اور ہر چیز کو موت دیتا ہے، چاہے وہ موت بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے بعض کا کھانا ہم کو مرغوب اور مفید ہے، جیسے سیب، انگور وغیرہ، اور بعض چیزوں سے ہم نفرت کرتے ہیں ناپاکی اور گندگی کی وجہ سے، اور یا تو ان کے مضر صحت اثرات کی وجہ سے، لہٰذا اسی طرح سے ماری ہوئی چیزیں بھی دو قسم کی ہیں، جن میں سے ایک فطرت سلیمہ نفرت کرے اور ہمارے کھانے کے لیے وہ چیز مضر ہو، مثلا وہ حیوان جو اپنی طبعی موت مر گیا اور اس کا خون وغیرہ گوشت میں جذب ہو کر رہ جائے، اور دوسرے وہ حلال طیب جانور جو باقاعدہ خدا کے نام پر ذبح ہو، یہ بھی خدا ہی کا مارا ہوا ہے جس پر مسلمان نے چھری پھیری ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس پر موت طاری ہوئی ہے، مگر عمل ذبح اور خدا کے نام کی برکت سے اس کا گوشت پاک و صاف ہو گیا۔ پس جو شخص دونوں
قسموں کو ایک کرنا چاہے وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔